الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورہ النساء کی تقریباً 49 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اہل کتاب یہودیوں کے طرز عمل کا بیان جاری ہے اور ان کے دل کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو حسد، بغض اور کینہ اور عداوت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی کیا بیان ہو رہا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ انظر، آپ دیکھیے، یعنی نبی علیہ السلام کو یہاں پہ خطاب ہے، آپ دیکھیے کیف، کیسے، یفترون، وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وکفی بہ، اور یہ چیز کافی ہے، اثما مبینہ، واضح گناہ گار ہونے کے لیے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف ذرا دیکھتے جائیں کہ یہ کس طرح غلط بیانیاں کر کے اور اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اور مسلمانوں اور اسلام کا مذاق اڑا کر اور اللہ اور اس کے رسول کے صحیح احکامات کا انکار کر کے ایک متبادل من گھڑت چیزیں تمہارے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تحریف خود کی انہوں نے اپنی کتابوں میں، اور تمہاری آمد کی پشین گوئیاں اور خبروں کو چھپایا اور جھٹلایا انہوں نے، اور پھر ایک من گھڑت سی چیز کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے احکامات ہیں، آپ دیکھیں ذرا یہ کیسے گھڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہ یہودیوں کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے، یہ پیچھے جو ذکر چل رہا تھا، وَكَفَى بِهِ اسم مبینہ، اور یہ چیز جو ہے، یہ ان کی حرکتیں، یہ ان کا رویہ، یہ ان کا طرز عمل جو ہے، یہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ فاسق لوگوں میں اور نافرمان لوگوں میں اور گناہ گار لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ پر غلط بیانی لگاتے تھے، اللہ پر، اللہ کے ذمے خود گھڑ کر چیزیں لگا دیا کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم تر، آگے دیکھیے، الم تر الی الذین، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبتی، بتوں پر، والطاغوتی، اور طاغوت پر، باطل معبودوں پر، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، یہی ہے، اہدی، زیادہ سیدھا راستہ، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلاً، راستہ۔ اب یہود کے رویے کی بات چل رہی تھی، تو پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ان کو، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جس کی تفسیر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، نصیب ہم سے مراد، کچھ حصے سے مراد کیا ہے، گزشتہ جو لیکچرز ہیں ان کے اندر یہ بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ کتاب میں سے کچھ حصہ جنہیں دیا گیا، یعنی یہودی، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر۔ اب جبت کی جو تفسیر ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بت بھی ہیں، اور اسی طرح جادو اور کہانت کرنا اور فال گیری کرنا۔ مفسرین نے مختلف احادیث کو سامنے رکھ کر یہ سارے معنی اس کے بیان کیے ہیں، جن جن احادیث میں جبت کا لفظ آتا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، مختلف مقامات پر جبت سے مراد مختلف چیزیں ہیں۔ جادو بھی ہے،
کہ جادو پر وہ یقین ان کا ایک پورا یقین تھا، اور وہ خود جادوگر بھی تھے، جس طرح ہم نے پہلے پارے کے اندر پڑھا کہ یہودی جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ یہ جادو لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی کیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ کہہ کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں۔ اس طرح جبت سے مراد بتوں کی پرستش بھی ہے، بت سے مراد زمین پر لکیریں کھینچ کر پھال نکالنا بھی ہے، جبت سے مراد اور کیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں شیاطینی چیزیں وہ اس سے مراد ہیں۔ ان پر وہ ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، ان کے احکامات کو چھوڑ کر۔ اب آگے ایک اور چیز آ رہی ہے، والطاغوت، اور طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی آسان سی ڈیفینیشن یہ سمجھ لیں، طاغوت ہر اس چیز کو اور ہر اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ کے مقابلے میں جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے اور جس کو ترجیح دی جائے، یہ سمجھ لیں۔ اب طاغوت وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد بالخصوص شیطان بھی ہے، کیونکہ جو لوگ جس طرح کی بھی برائی کرتے ہیں اللہ کا حکم چھوڑ کر، بیسیکلی وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے مراد نفس بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بات منواتا ہے اور انسان اس کے پیچھے لگ چلتا ہے۔ اس سے مراد شیاطین بھی ہیں، نفس بھی ہے، اور اس سے مراد معذرت کے ساتھ آپ کا دکان اور آپ کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں نماز کا وقت ہوا اور دکان بند نہ کر سکا، مسلمان مسجد کی طرف نہ لپکا، تو گویا اس نے اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو ترجیح دی ہے، تو یہی طاغوت ہے۔ اس نے اپنے کاروبار کو معبود بنایا ہے۔ بیسیکلی معبود بنانا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مخلوقات میں سے، یہ طاغوت ہے اور طاغوت کی پرستش ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں بھی طاغوت کے لفظ کو لے کر بڑا ایک شور اٹھا تھا اور اس کے مختلف معانی لوگوں نے بیان کیے تھے۔ آسان سی ڈیفینیشن جو تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دی جائے، یعنی اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے پیغمبر کی بات آ گئی، اللہ کی کتاب کی بات آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد پھر کسی اور چیز کو ترجیح دینا اللہ کو چھوڑ کر، یہی ایسے ہی ہے جیسے اس کو طاغوت اپنا آپ بنا رہے ہیں اور معبود بنا رہے ہیں۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ ان پر ایمان رکھتے تھے یہودی، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو ان کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، پیغمبروں کو ویسے وہ جھٹلا چکے تھے اور قتل کرتے رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کا بھی انکار کر چکے تھے۔ تو پھر اس کے بعد آگے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین مکہ سے، جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اور آپ نے مدینہ کے اندر اپنی دعوت کا اعلان کیا، آغاز کیا، تو یہاں پر آپ کی جو مخالفت تھی وہ یہودو منافقین، یعنی دو گروہ، منافقین اور یہودیوں کے ساتھ آپ کی مخالفت پڑ گئی تھی۔ جب مخالفت ان کے ساتھ پڑی تو انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ رابطہ کیا کہ تم تو بہت اچھے ہو، تم جیسا تو دین ہی کو نہیں ہے، تمہارا دین تو بہت اچھا ہے، تمہارا راستہ تو بہت بہتر ہے ایسے لوگوں سے جو ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بات بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الزام قرار دیا کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ مشرکین ہیں اور کافر ہیں اور یہ فلاں فلاں، لیکن چونکہ مسلمانوں کے ساتھ بغض تھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض تھا، تو پھر یہ گٹھ جوڑ ہوا مشرکین مکہ کا اور یہودیوں کا، اور ان کی آپس میں اتفاق ہوا اس بات پر کہ یہ کہنے لگے یہودی کہ تم تو ان سے بہتر ہو، ٹھیک ہے، اور خوشامد کرنا ان کو ویسے ہی آتی تھی۔ یہ وہ بات بیان ہو رہی ہے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، یہ راستہ تو زیادہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں سے۔ آگے اولئک الذین لعنهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے،
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ اور جس پر اللہ لعنت کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے، ہرگز نہیں پائیں گے نصیرہ کوئی مددگار۔ یعنی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہودی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور جس پر پھر فرمایا اللہ لعنت کر دے تو پھر اے پیغمبر آپ بھی ان کے لیے مددگار کوئی نہیں پائیں گے، قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی اکیلے کھڑے ہوں گے اور ان کی مدد کرنے والا تب کوئی نہیں ہوگا۔ آگے ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے ایک حصہ ہوتا بادشاہت میں سے، فَإِذَا تو تب لا یؤتون نہ وہ دیتے الناس لوگوں کو نقیرا ذرہ برابر بھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان کی جہالت کا ذکر کیا، ان کے غلط بیہیو کا ذکر کیا، اور اب یہاں پہ ان کے بخل کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا جو مالی بخل ہے وہ بھی انتہا درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے کہ ان کے پاس اگر بادشاہت اور سلطنت میں سے بھی کچھ ہوتا نا، یعنی بادشاہت ایک بہت بڑی بادشاہت ہو اور اس کا کچھ حصہ بھی ان کے پاس ہو، تو پھر بھی یہ لوگوں کو اس میں سے بالکل تھوڑا سا بھی نہیں دیں گے۔ بخیل اتنے زیادہ ہیں، کنجوس اتنے زیادہ ہیں کہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نقیرہ جو ہے یہ لفظ ایک ضرب المثل ہے قلت کے اعتبار سے، یعنی تھوڑا، بالکل تھوڑا۔ لفظی طور پر یہ اس نقطے کو کہا جاتا ہے، اس نشان کو کہا جاتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے پشت پر ہوتا ہے، اس کو نقیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مالی بخل کو بیان کیا، اور حسد بھی یہ چونکہ ویسے بھی حسد کرتے تھے، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے ذکر کیا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدا من انفسہم، تو اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کرتے تھے۔ تو بخل اور حسد میں کیا فرق ہے، ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے۔ بخل جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس نعمت کو دوسرے لوگوں سے روک کے رکھنا، اور مطلب ایک چیز وافر مقدار میں اللہ نے دے رکھی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر بھی خرچ کرے، لیکن روک کے رکھنا یہ بخل ہو گیا۔ اور حسد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نعمت عطا کی اور بندہ کہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس سے چھین لے، یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس ہونی بھی نہیں چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے یہ گاڑی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہی حسد ہے۔ اور یہ دونوں بہت بڑی بیماریاں ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، بخل بھی اور حسد بھی۔ حسد کے متعلق میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کے متعلق دل میں یہ خواہش رکھنا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس، میرے پاس ہو یا نہ ہو اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کی، سب سے بڑی بات عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو قیامت والے دن ہمارے لیے سفارشی بھی بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔